شیرازہ ہوا ملت مرحوم کا ابتر، اب تو ہی بتا تیرا مسلمان کدھر جائے۔ روح محمد سے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عرض کر رہے ہیں۔ حضرت علامہ اقبال نے عرض کیا اس بارگاہ میں، اے روح محمد، وہ لذت آشوب نہیں بحر عرب میں، پوشیدہ جو ہے مجھ میں وہ طوفان کدھر جائے۔ ہر چند ہے بے قافلہ وارا حالہ ودوداد، اس کوہ بیاباں سے خودی خوان کدھر جائے۔ اس راز کو فاش کر اے روح محمد، آیات الہی کا نگہبان کدھر جائے۔ مسلمانوں کی خستہ حالی پوری دنیا میں کس سے چھپی نہیں ہے، ہاں کوئی کہاں پوشیدہ رہی ہے۔ اب تو نظر آ گیا کہ مسلمان کا کیسے شیرازہ بکھر گیا ہے۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، پھر وادی آراں کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر شوق تماشا دے، پھر ذوق تقاضا دے، محروم تماشا کو پھر دیدہ بینا دے، دیکھا ہے جو میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے۔ ہاں اللہ تعالیٰ پاکستان کو سپر پاور بنائے، عالم اسلام کا قلعہ بنائے، اور یہ خواب حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا رہا ہے اور رہے گا۔ اور حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ، ہمارے جو بڑے لوگ ہیں جو گزرے ہیں اور انہوں نے جو تعلیمات دی ہیں، اللہ قائم دائم رکھیں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی میں سے قائد اعظم کے ساتھیوں میں سے میرے ابو جی والد گرامی جو تحریک پاکستان کے سرگرم کارکن رہے ہیں، وہ 12 اکتوبر 1917 عیسوی میں پیدائش ہوئی اور 15 جنوری 2003 میں ان کا وصال ہوا لاہور میں۔ انہوں نے اپنا خاندان فنا کر دیا پاکستان کے راستے میں نا، اپنا تن من دھن لٹا دیا، اور پھر پاکستان جب حاصل کیا تو لاہور میں ہی رہائش اختیار کی۔ کہ والدین عرب سے ہجرت کر کے آئے تھے اور پاکستان میں کوئی نہیں ہے ان کا نا، ددیال میں سے ہماری صرف ابو جان تھے اور ہم ان کی اولاد ہیں، اور ہجرت کی تھی پاکستان کے نام پہ۔ مگر یہ دیکھیں کہ شجرہ موجود ہے، 51 نمبر ہے حضرت علی شیر خدا کے بعد۔ آپ بابا صاحب نجیب الطرفین سید ہیں۔ بابا صاحب کو اپنے خاندان سے ورثے میں علم جعفر، علم لدنی عطا ہوا۔ آپ نے مخلوق خدا کی بڑی خدمت کی۔ پاکستان بننے کے بعد آپ نے اللہ کی لائن پر چلتے ہوئے، اللہ کے راستے پر چلتے ہوئے ہر سائل کو سنتے تھے اور اللہ کی توفیق سے فی سبیل اللہ خدمت کرتے رہے آخری وقت تک۔ اللہ کی مخلوق کی، کوئی جنات ہو، کوئی جادو ہو، کسی طرح کا بھی کوئی مصیبت زدہ شخص ہو، بس نماز کا وعدہ لیتے تھے، نماز پڑھواتے تھے اور کام اللہ کی توفیق سے ہو جاتا تھا، اور وہی سلسلہ ابھی تک چلا آ رہا ہے۔ اور آج بھی ان کا یہ لگایا ہوا پودا پھل پھول رہا ہے، اور اللہ کی مخلوق جوک در جوک تشریف لاتے ہیں، تڑپتے سسکتے بلکتے آتے ہیں اور خوش ہوتے ہوئے جاتے ہیں۔ صرف کلام الہی سچا ہے، قرآن مجید سے علاج کیا جاتا ہے، اللہ ہی آرام دیتا ہے، اور یہ ہے کہ نماز شرط ہے اولین، ٹھیک ہے، اور وہ اللہ کی مخلوق دعائیں دیتی جاتی ہے، فی سبیل اللہ، اللہ کی خاطر کام ہوتا ہے۔ یہ تو تھا مختصر سا ان کا جو میں نے عرض کیا۔ تو اب میں ایک واقعہ ان کی زندگی کا بیان کرنے لگا ہوں، پہلے مگر چھوٹی سی ایک آیت قرآن مجید کی جس کا اس سے گہرا تعلق ہوتا ہے، کیونکہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنات جو مخلوق ہیں ان کو برحق سچا بیان کیا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا۔ آپ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، مجھے وحی ہوئی ہے کہ کچھ جنوں نے میرا پڑھنا کان لگا کر سنا تو بولے ہم نے ایک عجیب قرآن سنا کہ بھلائی کی راہ بتاتا ہے، تو ہم اس پر ایمان لائے اور ہم ہرگز کسی کو اپنے رب کا شریک نہ کریں گے۔ یہ اسی طرح آپ سفر پر تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی شان نزول ہے، اور فجر کا ٹائم تھا، آپ فجر کی نماز میں تلاوت فرما رہے تھے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم، تو کچھ جو پہاڑی علاقہ تھا تو کچھ انہوں نے جنوں نے آ کے نا آپ کی تلاوت سنی، تو انہوں نے جا کے اپنے جنوں سے کہا
گروہ در گروہ وہ آئے اور اسلام لائے، اسلام قبول کیا، اور یہ اس واقعے کو قرآن مجید یہاں پیش کر رہا ہے۔ تو اسی طرح سے واقعات قرآن مجید سے ثابت ہیں کہ ان کو کہا گیا ہے کہ قیامت والے دن جب، اسی قرآن پاک کی آیت میں، کہ قیامت والے دن جب یہ لوگ بلائے جائیں گے، حاضر ہوں گے حشر کے میدان میں، تو انہیں کہا جائے گا انسانوں کو، اے انسانوں تم نے جنوں کو قابو کر رکھا تھا، جیسے لوگ جنوں کو قابو کرتے ہیں نا، 2 نمبر کام چل رہا ہے نا، اسی طرح انہیں قیامت والے دن پکڑے جائیں گے سارے۔ اسی طرح جنوں کو کہا جائے گا، اے جنوں تم نے انسانوں کو تنگ کیا، ان کو قابو کیا، ان سے کام لیا۔ تو اس طرح سے سب کی پکڑ اللہ کے ہاں قیامت والے دن ہے، یہ قرآن مجید میں ذکر ہے اس ساری چیزوں کا۔ آج ہم وہی ایک واقعہ بیان کرنے لگے ہیں جو والد محترم سرکار سید حسین شاہ صاحب زیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ نقشبندی، تو ان کی سے تعلق ہے۔ یہ بات جو عرض کی جا رہی ہے وہ اصول اور ضابطوں کی بات ہے، جہاں کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ لاہور سے باہر کسی قریبی عزیزوں نے اپنے ہاں شادی پر مدعو کیا ہوا تھا۔ یہ لوگ بابا صاحب کی زوجہ محترم مرحومہ کے قریبی عزیزوں، یعنی سسرال ہے ابو جی کی، وہی نان کے ہمارے جسے کہتے ہیں، کہ عزیزوں کا گھر تھا، اس لیے آپ ابو جی جانے کے لیے راضی ہو گئے۔ وہاں پہنچے، جاتے نہیں تھے، بہت نہ ہونے، بڑی ترلے منتیں کری ہم سب نے، ابو جی ہم بچے کیا جا کے کریں گے، آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں، آپ ہی ہماری ماں ہیں، آپ ہی ہمارے باپ ہیں، سب کچھ۔ خیر وہ ہمیں لے گئے، پشاور کی بات ہے، یہ پشاور گئے تھے ہم شادی میں، مجھے یاد ہے۔ ہم بھی دروازہ کھٹکا کر اجاز سے اندر داخل ہوئے، میزبان دیکھ کر بہت خوش ہوئے جب وہاں پہنچے، اور سارا گھر خوشی سے اچھلنے لگا کہ سید صاحب خود آئیں، سید صاحب خود تشریف لائیں۔ چنانچہ ایک کمرہ ہمیں علیحدہ مل گیا جہاں ابو جی آرام سے ٹھہر سکیں اور معمولات ڈسٹرب نہ ہوں۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ایک شور سا برپا ہوا اور پورے گھر میں ہلچل مچ گئی۔ بابا صاحب والد گرامی نے اجازت لے کر باہر نکلے تو معلوم ہوا کہ ہم جن کے گھر آئے ہیں ان کی اہلیہ ڈھولک پر حال کھیلنے لگی ہے اور الا بلا بک رہی ہیں۔ شادی کا گھر تھا، وہاں ڈھولک بج رہی، آنکھیں باہر کو آ گئی ہیں اور ڈر کے مارے کوئی بھی ان کے قریب نہیں جا رہا۔ میں نے واپس آ کر ابو جی کو ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ اتنے میں ابو جان کے پاس صاحب خانہ میزبان ان کے مرد تشریف لائے اور انہوں نے بڑی پریشانی کے عالم میں رو رو کر عرض کی کہ بابا صاحب نے ارشاد فرمایا کہ اس کے کمرہ سے سب کو علیحدہ کر دو اور بس صرف آپ کے گھر کے افراد رہ جائیں وہاں اور مجھے لے چلیں۔ آپ نے کچھ پڑھا اور اٹھے اور اس کمرہ میں گئے، میں بھی ساتھ ہی تھا۔ آپ نے اس کے بالوں کو ماتھے سے پکڑ کر باندھ دیا اور وہ فوراً دائرہ لگا دیا اور جن حاضر ہو گیا۔ اس سے بات کی جس پر اس نے تمام حالات بتا دیے۔ وہ جن بولا، وہ باتیں تو بہت لمبی ہیں مگر مختصر جو مجھے یاد ہیں، وہ فرمایا وہ جن اس کے ساتھ آیا تھا اور اس نے یہ بھی کہا کہ میرا اس عورت سے نکاح، ہاں اس مرد سے شادی سے پہلے کا ہوا ہے، لہذا آپ شاہ صاحب مجھے مار دیں، میں جاؤں گا نہیں، یہ میری منقوہ ہے۔ بابا صاحب نے پھر اس سے رعایت کی اور اسے یہ وعدہ لیا کہ اس کو اور اس کے گھر والوں کو آپ کبھی نہیں ستائیں گے، یہ جو کام کر رہے ہیں نا، کھیل تماشا گھر میں شور مچا رکھا ہے، یہ آپ وعدہ کریں نہیں تو میں آپ کو جلا دوں گا۔ ہاں، اور اس کے شوہر کو ترقی دلوائیں، جو سرکاری عہدے پہ تھا اس کا شوہر کوئی۔ اور پھر بابا صاحب نے اس جن کو اسی وقت دائرہ کاٹ کر آزاد کر دیا اور وہ عورت بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئی اور پھر کبھی اسے یہ تکلیف نہ ہوئی۔ ہمیں باقاعدہ وہ لوگ اطلاع کرتے رہے اور وہ لوگ بڑے خوشحال ہو گئے، اس کی ترقی بھی ہوگی، اس کے شوہر کی کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ ایک بار میں نے بابا صاحب سے عرض کی کہ ابو جی وہ عورت تو فوت ہو چکی ہے، تو وہ جن کیا کر رہا ہوگا؟ اس پر ابو جان بولے، میرے والد گرامی بولے، جس سے میرے علم میں اور اضافہ ہوا، وہ بولے بیٹا وہ آج کل اس کی قبر پر ہوتا ہے۔ میں سمجھ گیا، میں کہا بالکل اسی لیے کہتے ہیں کہ عورتوں اور بچوں کو قبرستان میں نہیں جانا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے، وہاں ہر طرح کی مخلوق ہوتی ہے، جتنی خاموشی قبرستان میں اوپر ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ شور وہاں زمین کے نیچے ہوتا ہے، حالانکہ لوگ دنیا دار اسے شہر خاموشہ کا نام دیتے ہیں۔ تو وہ یہاں سے پتہ لگا کہ جنات چڑیل بھوت وہ ساتھ نہیں چھوڑتے،
اس کی قبر پہ رہنا، وہاں جو کوئی نیا بندہ آ جاتا ہے، کوئی پسند آ جائے اس کے ساتھ ہو لیتے ہیں۔ تو ایسے بہت سارے واقعات آئے کہ اسی لیے عورتوں کو، بچوں کو اکیلے، پھر ویسے بھی اکیلے قبرستان میں نہیں جانا چاہیے، شرعی طور پہ بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، صدق اللہ علیہ۔